اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نور ہدایت کے عنوان سے MTA پر جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، ان میں ان قرآنی آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں۔ یہ جو مختصر تشریح اور تفسیر پیش کی جاتی ہے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفسیرات اور تشریحات سے ماخوذ ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور خلفائے کرام نے قرآن کریم کے جو حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں، وہ ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان حقائق و معارف سے آگاہی حاصل کریں اور اس سے نہ صرف اپنے قلوب و اذہان کو جلا بخشیں بلکہ ان حقائق و معارف کو دوسروں تک بھی پہنچانے کے لیے اپنی کوشش کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ حضور ایدہ اللہ کی ہدایت پر وہ آیات قرآنی جن کی تلاوت حضرت امیر المومنین جہری تلاوت والی نمازوں میں فرماتے ہیں، ان کے تشریح اور تفسیر کے انتخاب پر مشتمل ایک کتاب نور ہدایت کے عنوان سے مرتب کی گئی تھی، جو یہ ہے اور جماعت کے مرکزی شعبہ اشاعت سے اور مختلف ممالک کے شعبہ اشاعت سے دستیاب ہے۔ اردو دان احباب کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کو بھی حاصل کریں اور اس کا مطالعہ کریں۔ جماعت کی ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب موجود ہے۔ امید ہے کہ اس کے مطالعہ سے اور ان پروگراموں کے ذریعے سے احباب میں یہ دلچسپی پیدا ہوگی کہ وہ ان اصل ماخذ تک پہنچیں اور براہ راست ان کا مطالعہ کریں۔ آج کے پروگرام میں سورۃ الناس کے حوالے سے ذکر ہوگا۔ حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز ہر ہفتے اتوار، سوموار اور جمعرات کے روز نماز مغرب کی دوسری رکعت میں سورۃ الناس کی تلاوت فرماتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الناس کی تلاوت کو سنتے ہیں، اس کے بعد اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جائے گی۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر۔ ابھی ہم نے حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی مبارک آواز میں سورۃ الناس کی تلاوت سنی ہے۔ سورۃ الناس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے پڑھتا ہوں۔ ہم ہر زمانے کے مسلمان سے کہتے ہیں کہ تو دوسرے لوگوں سے کہتا چلا جا کہ میں تمام انسانوں کے رب سے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ رب جو تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے اور تمام انسانوں کا معبود بھی ہے۔ میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر وسوسہ ڈالنے والے کی شرارت سے، جو ہر قسم کے وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو انسانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کر دیتا ہے، خواہ وہ فتنہ پرداز مخفی رہنے والی ہستیوں میں سے ہو، خواہ عام انسانوں میں سے ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سورہ تبت میں غیر المغضوب علیہم کے فتنے کی طرف اشارہ ہے، اور ولا الضالین کے مقابل قرآن شریف کے آخر میں سورہ اخلاص ہے،
اور اس کے بعد کی دونوں صورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ان دونوں کی تفسیریں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اس تیرہ و تار زمانے سے پناہ مانگی گئی ہے جبکہ مسیح موعود پر کفر کا فتویٰ لگا کر مغضوب علیہم کا فتنہ پیدا ہوگا اور عیسائیت کی ضلالت اور ظلمت دنیا پر محیط ہونے لگے گی۔ بس جیسے سورۃ فاتحہ میں جو ابتدائی قرآن ہے ان دونوں بلاؤں سے محفوظ رہنے کی دعا سکھائی گئی ہے، اسی طرح قرآن شریف کے آخر میں بھی ان فتنوں سے محفوظ رہنے کی دعا تعلیم کی، تاکہ یہ بات ثابت ہو جاوے کہ اول بآخر نسبت دارد۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی تسلسل میں ایک موقع پر فرمایا، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں صورتیں یعنی سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، خوب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تینوں صورتیں قرآن شریف کی دجالی زمانے کی خبر دے رہی ہیں اور حکم ہے کہ اس زمانے سے خدا کی پناہ مانگو تا اس شر سے محفوظ رہو۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ شرور صرف آسمانی انوار اور برکات سے دور ہوں گے جن کو آسمانی مسیح اپنے ساتھ لائے گا۔ آپ فرماتے ہیں اس صورت میں 3 قسم کے حق بیان فرمائے ہیں۔ اول فرمایا کہ تم پناہ مانگو اللہ کے پاس جو جامع جمیع صفات کاملہ ہے اور جو رب ہے لوگوں کا اور ملک بھی ہے اور معبود و مطلوب حقیقی بھی ہے۔ یہ سورہ اس قسم کی ہے کہ اس میں اصل توحید کو تو قائم رکھا ہے مگر مان یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ دوسرے لوگوں کے حقوق بھی ضائع نہ کریں جو ان اسماء کے مظہر ذلی طور پر ہیں۔ رب کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گو حقیقی طور پر خدا ہی پرورش کرنے والا اور تکمیل تک پہنچانے والا ہے، لیکن عارضی اور ذلی طور پر 2 اور بھی وجود ہیں جو ربوبیت کے مظہر ہیں، ایک جسمانی طور پر، دوسرا روحانی طور پر۔ جسمانی طور پر والدین ہیں اور روحانی طور پر مرشد اور ہادی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے تکمیل اخلاق فاضلہ کے لیے رب الناس کے لفظ میں والدین اور مرشد کی طرف ایما فرمایا ہے تاکہ اس مجازی اور مشہود سلسلہ شکر گزاری سے حقیقی رب و ہادی کی شکر گزاری میں قدم اٹھائیں۔ اسی راز کے حل کی یہ کلید ہے کہ اس سورہ شریفہ کو رب الناس سے شروع فرمایا ہے، الہ الناس سے آغاز نہیں کیا، کیونکہ مرشد روحانی خدا تعالیٰ کے منشاء کے موافق اس کی توفیق و ہدایت سے تربیت کرتا ہے، اس لیے وہ بھی اسی میں شامل ہے۔ پھر دوسرا ٹکڑا اس میں ملک الناس ہے، یعنی تم پناہ مانگو خدا کے پاس جو تمہارا بادشاہ ہے۔ یہ ایک اور اشارہ ہے تا لوگوں کو متمدن دنیا کے اصول سے واقف کیا جائے اور مہذب بنایا جاوے۔ حقیقی طور پر تو اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، مگر اس میں اشارہ ہے کہ ذلی طور پر بادشاہ ہوتے ہیں اور اسی لیے اس میں اشارتاً ملک وقت کے حقوق کی نگہداشت کی طرف بھی ایما ہے۔ یہاں کافر اور مشرک اور موحد بادشاہ یعنی کسی قسم کی قید نہیں، بلکہ عام طور پر ہے، خواہ کسی مذہب کا بادشاہ ہو۔ مذہب اور اعتقاد کے حصے جدا ہیں۔ قرآن میں جہاں جہاں خدا نے محسن کا ذکر فرمایا ہے وہاں کوئی شرط نہیں لگائی کہ وہ مسلمان ہو اور موحد ہو اور فلاں سلسلے کا ہو، بلکہ عام طور پر محسن کی نسبت ذکر ہے خواہ وہ کوئی مذہب رکھتا ہو۔ اور پھر خدا تعالیٰ اپنے کلام پاک میں محسن کے ساتھ احسان کرنے کی سخت تاکید فرماتا ہے، جیسے آیت ذیل سے ہویدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ پہلے اس صورت میں خدا تعالیٰ نے رب الناس سے فرمایا، پھر مالک الناس سے، آخر میں الہ الناس فرمایا، جو اصل مقصود اور مطلوب انسان ہے۔ الہ کہتے ہیں معبود، مقصود، مطلوب کو۔ لا الہ الا اللہ کے معنی یہی ہیں کہ لا معبود لی ولا مقصود لی ولا مطلوب لی الا اللہ۔ یہی سچی توحید ہے کہ ہر مدح و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہی کو ٹھہرایا جاوے۔ پھر فرمایا من شر الوسواس الخناس، یعنی وسوسہ ڈالنے والے خناس کے شر سے پناہ مانگو۔ خناس عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، جسے عبرانی میں نحاش کہتے ہیں، اس لیے کہ اس نے پہلے بھی بدی کی تھی۔ یہاں ابلیس یا شیطان نہیں فرمایا، تاکہ انسان کو اپنی ابتدا کی ابتلا یاد آوے کہ کس طرح شیطان نے ان کے ابوین کو دھوکہ دیا تھا۔ اس وقت اس کا نام خناس ہی رکھا گیا تھا۔
یہ ترتیب خدا نے اس لیے اختیار فرمائی ہے تاکہ انسان کو پہلے واقعات پر آگاہ کرے کہ جس طرح شیطان نے خدا کی اطاعت سے انسان کو فریب دے کر روگرداں کیا، ویسے ہی وہ کسی وقت ملک وقت کی اطاعت سے بھی عاصی اور روگرداں نہ کرا دے۔ یوں انسان ہر وقت اپنے نفس کے ارادوں اور منصوبوں کی جانچ پڑتال کرتا رہے کہ مجھ میں ملک وقت کی اطاعت کس قدر ہے، اور کوشش کرتا رہے اور خدا تعالیٰ سے دعا مانگتا رہے کہ کسی مدخل سے شیطان اس میں داخل نہ ہو جائے۔ اب اس صورت میں جو اطاعت کا حکم ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کی اطاعت کا حکم ہے، کیونکہ اصلی اطاعت اسی کی ہے، مگر والدین، مرشد و ہادی اور بادشاہ وقت کی اطاعت کا حکم بھی خدا ہی نے دیا ہے، اور اطاعت کا فائدہ یہ ہوگا کہ خناس کے قابو سے بچ جاؤ گے۔ پس پناہ مانگو کہ خناس کی وسوسہ اندازی کے شر سے محفوظ رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورت کے مختلف مضامین پر، مختلف مقامات پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بہت ہی گہرے اور پرحکمت ارشادات ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز نے بھی سورت الناس کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ مختلف درسوں میں اور دیگر مختلف مواقع پر بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصیر العزیز نے ماہ رمضان المبارک 2016 کے آخری روز مسجد فضل لندن میں قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کا درس ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر حضور نے سورہ ناس کے حوالے سے ذکر یہ فرمایا کہ اس صورت میں ان شرور سے بچنے کا روحانی علاج بتایا گیا ہے کہ اپنے معبود حقیقی کو پہچانو گے تو ان شرور سے بچتے رہو گے جو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے شر ہیں۔ حضور نے فرمایا سورۃ الفلق اور سورۃ الناس خاص طور پر مسیح موعود کے زمانے سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس لیے ہر احمدی کو انہیں پڑھنا چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے، اور ان میں جن شرور کا ذکر ہوا ہے خاص طور پر ان سے بچنے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی رب الناس کی، ملک الناس کہ بادشاہ ہے لوگوں کا، الہ الناس جو معبود ہے لوگوں کا، اور بتایا گیا ہے کہ جب بڑے منصوبہ بندیاں کرنے والے اور ہوشیار حاسد پیدا ہوں گے تو ان کا مقابلہ روحانی طاقت سے ہی ہو سکے گا اور کوئی ذریعہ نہیں، اور اس کے حاصل کرنے کے لیے رب الناس کی پناہ میں آ جاؤ جو تمہارا بھی رب ہے اور ہر ایک کا رب ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ کوئی دنیاوی وسیلہ تمہاری پرورش کا سامان کرتا ہے یا تمہاری دنیاوی ترقیات دنیا والوں کو اپنا رب ماننے سے ہوں گی، یعنی جو حقیقی رب ہے اس کو رب بناؤ جس سے روحانیت بھی ترقی کرے، اور اللہ تعالیٰ پھر دنیاوی انعامات بھی دیتا ہے۔ اس ملک کی پناہ میں آؤ جو تمہارا بھی بادشاہ ہے اور ہر ایک کا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی ہر ایک پر حاوی ہے، اس لیے بڑی طاقتوں کی بادشاہی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس معبود کی پناہ میں آؤ جو تمہارا معبود ہے اور حقیقی معبود ہے، اور اس حقیقی معبود کے علاوہ کوئی غیر الہ، غیر معبود تمہیں متاثر نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں یاد رکھو تمہارے رزق، تمہاری پرورشوں کے سامان مہیا کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا صرف ایک خدا ہے، کوئی دنیاوی طاقت نہیں۔ حقیقی بادشاہ خدا تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں پس ایک حقیقی مومن کو اور من حیث الجماعت مسلم امہ کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب دنیاوی طاقتیں اپنے زوم میں اپنے آپ کو رب سمجھنے لگ جائیں، جب دنیاوی طاقتیں اپنی بڑی حکومتوں کے زوم میں اپنے آپ کو ملک سمجھنے لگ جائیں، جب وہ کھلے الفاظ میں نہ صحیح لیکن اپنے عمل سے یہ اظہار کر رہی ہوں کہ ہمارے آگے جھکو تو اس وقت تمہیں سب کچھ ملے گا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حقیقی مومن کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرو، اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو۔ مسلمان دنیا میں جو آج کل ہو رہا ہے یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ صرف مسلمان آپس میں نہیں لڑ رہے بلکہ اسلام مخالف طاقتیں ہیں جو بڑے طریقے اور دجل سے ان ملکوں میں فساد پیدا کر رہی ہیں، اور پھر ہمدرد بن کر ان پر ہاتھ رکھ کر یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو ہمیں تمہاری بھلائی، تمہاری بہتری اور تمہاری پرورش کا کتنا خیال ہے، تمہاری حکومتوں نے تمہارے حق ادا نہیں کیے لیکن ہم تمہارے حق ادا کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اور بعض مسلمانوں پہ ان فساد زدہ علاقوں میں بھی اس کا اثر بھی ہو رہا ہے۔ اس ضمن میں حضور نے بعض ممالک کی تفصیل سے
مثالیں بھی بیان فرمائیں۔ اسی ضمن میں حضور نے فرمایا کہ پس اللہ تعالیٰ نے، آپ فرماتے ہیں کہ بہرحال ایک شیطانی فتنہ ہے جو تین ذریعوں سے جاری ہے، پھر شیطانی فتنہ اس کے علاوہ بھی ہے۔ یہ تو انفرادی طور پر ایک بڑے فساد ہیں، اخلاقی طور پر مذہب سے دور لے جانے کے لیے خاندانوں میں، قوموں میں، اسلام پر عمل کرنے والوں کے اندر بے چینی اور فرسٹریشن پیدا کرنے کے لیے کہیں عورتوں کے حقوق کی تنظیمیں بنائی جاتی ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان پر بڑا شور مچایا جاتا ہے۔ کئی جگہ یہی ایشو بن گیا ہے کہ اگر عورت سے مصافحہ نہیں کرتے تو عورت کے حق نہیں ادا کیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ سویڈن میں مجھ سے کسی اخباری نمائندے نے کہا، میں نے کہا دنیا میں بہت سارے اور بڑے مسائل ہیں، اگر تمہارے خیال میں تمہاری قوم کی ترقی، ملک کی ترقی اور دنیا کے فساد صرف عورت سے مصافحہ کر کے ہی حل ہو سکتے ہیں تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ یہاں تم کتنا فائدہ اٹھا رہے ہو، یا صرف عورت کی عزت مصافحہ کرنے میں ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام کی جو تعلیم ہے ہم مسلمان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم لوگ مذہب سے ہٹے ہوئے ہو اس لیے اس سے دور جا رہے ہو۔ حضور نے فرمایا پھر شیطانی فتنہ آج کل جو زوروں پر ہے، ہم جنسی کی باتیں کرتے ہیں، یہ بھی خناس ہے، شیطان ہے جو مختلف طریقوں سے وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سویڈن میں ایک جگہ ریسیپشن تھی تو جب میں نے اس کے خلاف بات کی تو وہاں کی پارلیمنٹ کے ممبروں نے فیصلہ کیا کہ ہم فنکشن میں شامل نہیں ہوں گے۔ میں نے کہا بے شک نہ شامل ہوں، جو اسلام کی تعلیم ہے، اور نہ صرف اسلام کی تعلیم بلکہ ہر مذہب کی تعلیم، بائبل اس پہ سب سے زیادہ بولتی ہے، اس کے خلاف جو کام ہوگا وہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن بہرحال اس کے باوجود چند ایک لوگ تو نہیں آئے، یا اس پارٹی کے لوگ نہیں آئے جن کا خیال تھا کہ ہماری حکومتیں صرف اسی شیطانی کام کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، ان کے علاوہ اکثر لوگ آئے اور بڑا کامیاب ہوا۔ تو بہرحال ہم نے، جماعت احمدیہ کے ہر ممبر نے، ہر احمدی نے یہ کوشش کرنی ہے کہ شیطان کے جو فتنے ہیں، قانون بنا کے یا مختلف اور طریقوں سے وسوسے ڈالنے والے ہیں، ہر ذریعے سے اس کے خلاف قدم اٹھانا ہے اور اس روحانی روشنی کو دنیا میں پھیلانا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے آئی ہے۔ حضور نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم اس شیطان سے بچنے کی دعا کرو اور بجائے دنیاوی طریقوں کو اختیار کرنے کے روحانیت میں بڑھنے کی کوشش کرو، بجائے ان بادشاہوں کے غیر اسلامی قوانین کی حمایت کرنے کے اور ان سے ڈرنے کے بجائے کھل کر اپنے دین پر قائم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو روشنی اس زمانے میں اتارنی تھی وہ اتار دی، اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اس کو ماننے کی توفیق بھی دی۔ اب اس کو پھیلانا بھی ہمارا کام ہے اور لوگوں کو بتانا کہ یہ روشنی ہے، اس کو تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ مسلمانوں کو بھی ان باتوں کی سمجھ آ جائے اور احمدیوں کو بھی اس کے لیے بہت زیادہ کوشش اور دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز نے ماہ رمضان المبارک 2017 کے آخری روز قرآن مجید کی آخری 3 صورتوں کے درس دیتے ہوئے فرمایا، سورۃ الناس میں اللہ تعالیٰ کی 3 اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے، یعنی رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس کہہ کر۔ اس میں اس بات پر روشنی ڈالی کہ جب بڑے ہوشیار اور طاقتور حاسد پیدا ہوں گے تو ان کا مقابلہ روحانی طاقت کے علاوہ اور کسی ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بڑا وسوسہ یہ ہے کہ ربوبیت کے متعلق غلطیاں ڈالی جائیں، جیسا کہ امیر لوگوں کے پاس بہت مال و دولت دیکھ کر انسان کہے کہ یہی پرورش کرنے والے ہیں۔ اس واسطے حقیقی رب الناس کی پناہ چاہنے کے واسطے فرمایا، پھر دنیاوی بادشاہوں اور حاکموں کو انسان مختار کل سمجھنے لگ جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس پر فرمایا، مالک الناس، اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی بادشاہ نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ لوگوں کے وساوس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ مخلوق کو خدا کے برابر ماننے لگ جاتے ہیں اور ان سے خوف و رجا رکھتے ہیں، خدا سے زیادہ مخلوق کا خوف کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس واسطے الہ الناس فرمایا کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اور یہ چھپ کر حملہ کرتا ہے، اس لیے ان مخفی حملوں سے بچنے کے لیے دعا کرو اور ہمیشہ اس بات پر قائم رہو اور اس کی پناہ میں آنے کی کوشش کرو جو تمہارا بھی رب ہے اور ان ظاہری دنیاوی ربوں کا بھی رب ہے۔ اس مالک کی پناہ میں آؤ جو تمہارا بھی مالک ہے اور ہر ایک کا مالک ہے، اس کی بادشاہی ہر ایک پر حاوی ہے، اس لیے بڑی طاقتوں کی بادشاہی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اس معبود کی پناہ میں آؤ جو تمہارا معبود حقیقی ہے اور اس کی عبادت کا حق ادا کرو، کیونکہ اس معبود حقیقی کے علاوہ غیر معبود یا الہ
تم پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتا۔ حضور نے فرمایا اگر اس سے سچا تعلق ہے تو پھر سب الہ جو ہیں وہ ہوا میں اڑ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ہمیشہ یاد رکھو تمہیں رزق دینے والا، تمہاری پرورش کرنے والا صرف ایک خدا ہے، بس اس سے جڑ جاؤ۔ پس مومنین کو اور امت مسلمہ کو یہ دعا سکھائی کہ جب دنیاوی طاقتیں اپنے آپ کو رب اور مالک سمجھنے لگ جائیں اور یہ تاثر دیں کہ اب اگر فائدے اٹھانے ہیں، اب اگر اپنی زندگیوں کو آسان بنانا ہے، اگر اب ترقیات حاصل کرنی ہیں تو ہمارے آگے جھکو، ہماری عبادت کرو، تو اس وقت اس بات کو یاد رکھنا کہ اصل رب، اصل مالک، اصل معبود خدائے واحد ہی ہے۔ اگر اس سے تعلق جوڑ لو گے تو کوئی دنیاوی طاقت، کوئی شیطانی طاقت، کوئی ہیلا تمہیں متاثر نہیں کر سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضرت خلفائے کرام نے اس صورت کے مضامین پر بھی مختلف مواقع پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ وقت کی رعایت سے چند ایک باتیں اور عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر یہ فرمایا، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وسوسوں کا پیدا ہونا ضروری ہے، پر جب تک انسان ان کے شر سے بچا رہے یا ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دے اور ان پر قائم نہ ہو، تب تک کوئی حرج نہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ میرے دل میں برے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں، کیا میں ان کے سبب سے گناہ گار ہوں؟ فرمایا فقط برے خیال کا اٹھنا اور گزر جانا تم کو گناہ گار نہیں کرتا، یہ شیطان کا ایک وسوسہ ہے۔ جیسا کہ بعض انسان جو شیطان کی طرح ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں برے خیالات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، بس فقط ان کی بات سننے سے اور رد کر دینے سے کوئی گناہ گار نہیں ہو سکتا۔ ہاں وہ گناہ گار ہوتا ہے جو ان کی بات کو مان لیتا اور اس پر عمل کر لیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس صورت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانہ جنگ کا زمانہ ہوگا اور اسلام سے لوگوں کی روگردانی کرانے کے واسطے کوئی لڑائی اور ظاہری جنگ کی کارروائی نہ ہوگی جیسا کہ پہلے کیا جاتا تھا، بلکہ صدور الناس پر بذریعہ وساوس ہوگا، اور وہ وسوسہ ڈالنے والے خناس دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تو پادری لوگ جن کے وساوس موٹے رنگ کے ہر طرح کے کذب اور بہتان کے ساتھ ہیں، یہ خناس تو ناس میں سے ہے۔ لیکن ایک بڑا خناس جو شر میں اس سے زیادہ سخت ہے لیکن اپنی شرارت میں کسی قدر مخفی ہے، اس واسطے اس کو جن کہا گیا ہے، وہ اس زمانے کے جھوٹے فلسفی اور جزوی سائنسدان ہیں جو حقیقی فلسفے اور سائنس سے بے خبر ہیں اور تعلیم یافتہ گروہ کو خفیہ رنگ میں دہریت کی طرف کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ حالانکہ بظاہر مذہب سے اپنے آپ کو بے تعلق ظاہر کرتے ہیں، مگر باطن میں مذہب کے سچے اصول کو اکھاڑنے کے درپے ہیں۔ کیسی گہری معرفت کی باتیں ہیں اور کس طرح سے اس زمانے کے وساوس سے اور خطرات سے ہمیں آگاہ کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس سورۃ شریفہ میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آخری زمانے کا فتنہ محض دعا کے ذریعے سے دور ہوگا۔ چنانچہ اس کی تائید میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ کفار مسیح موعود کے دم سے مریں گے، اور حضرت مرزا صاحب سے میں نے بارہا سنا ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ اس قدر فتنے کا مٹانا ظاہری اسباب کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ ہاں ہمارا بھروسہ صرف ان دعاؤں پر ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنے گا اور وہ خود ہی ایسے سامان مہیا کرے گا کہ کفر ذلیل ہو جائے گا اور اسلام کے واسطے غلبہ اور عزت کے دن آ جائیں گے۔ ایک موقع پر حضور خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو ایک بہت ہی حاذق طبیب بھی تھے، آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ امراض سینہ مثلا سل، کھانسی وغیرہ کے واسطے اس سورہ شریفہ میں ایک دعا ہے، کیونکہ آج کل ڈاکٹروں نے یہ تحقیقات کی ہے کہ پھیپھڑے میں ایک باریک کیڑے ہوتے ہیں جن کو جرمز کہتے ہیں، جب وہ پیدا ہو جاتے ہیں تب پھیپھڑا زخمی ہو کر سل کی بیماری اور کھانسی پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جن بھی ایک باریک اور مخفی شے کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں ان اشیاء کے شر سے پناہ چاہی گئی ہے جو سینے کے اندر ایک خرابی پیدا کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ناظرین اس کا تجربہ کریں، لیکن صرف جنتر منتر کی طرح ایک دعا کا پڑھنا اور پھونک دینا بے فائدہ ہے۔ سچے دل کے ساتھ اور معنی کو یہ صورت بطور دعا کے مریض اور اس کے معالج اور تیماردار پڑھیں اور مریض کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اور بخشنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ایسے بیماروں کو اس کلام پاک کے ذریعے شفا حاصل ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر کبیر میں بڑی تفصیل سے سورت کے مضامین پر روشنی ڈالی ہے، وہ بھی بہت ہی پرمعرفت تفسیر ہے اور
بڑی توجہ کے ساتھ اسے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے مفاسد اور شرور سے بچنے کے لیے بہت ہی پرحکمت باتیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ سورۃ الناس میں سارا نقشہ مغربی اقوام کا کھینچا گیا ہے، اور یہی وہ حاسد قوم ہے جس کو مسلمانوں کی طاقت دیکھنا گوارا نہیں، اور وہ چاہتی ہے کہ اسلام کا نام دنیا سے مٹ جائے۔ بس اس قوم کے پیدا کردہ فتنوں سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو دعا سکھائی گئی ہے، اور دعا کے پہلے الفاظ یہ ہیں کہ میں رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں۔ صفت ربوبیت کے ماتحت تمام وہ چیزیں آتی ہیں جو انسانی ضروریات کہلاتی ہیں اور جن کو ملک کی اقتصادیات کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ گویا قل اعوذ برب الناس میں یہ اشارہ ہے کہ جب مسلمانوں کا حسد نکلے گا تو سب سے پہلے ان کی اقتصادیات کو تباہ کرے گا اور تجارت کو نقصان پہنچائے گا۔ تو دیکھیں یہی باتیں ہیں۔ اسی طرح حضور نے ملک الناس اور الہ الناس کے معنی کو بھی بیان فرمایا ہے۔ تو بہت ہی پرحکمت، بہت ہی گہری تفسیریں ہیں اور قرآن کریم کے مضامین کو روشن کرنے والی ہیں۔ یہ ان مقدس وجودوں کی بیان فرمودہ آسمانی اور نورانی تفسیریں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا مطالعہ کریں اور ان میں بتائے گئے جو خطرات ہیں ان سے پوری طرح آگاہ ہوں اور ان سے بچنے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے کہ ہم قرآن مجید کے انوار سے روشنی حاصل کریں، اس ہدایت سے کے انوار سے اپنے سینوں کو منور کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشے۔ اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔